قرآن مجید کا سورہ نمبر 87 سورہ اعلیٰ۔ سورہ اعلیٰ کے متعلق چند مختصر نکات تلاوت و ترجمے کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ اعلیٰ موجودہ ترتیب کے لحاظ سے قرآن مجید کا سورہ نمبر 87 اور ترتیب نزول کے اعتبار سے سورہ نمبر 8 ہے۔ یہ سورہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوا۔ پہلی آیت کی مناسبت سے اس سورے کو سورہ اعلیٰ کہا جاتا ہے، اور اعلیٰ عربی میں بلند ترین کو کہا جاتا ہے۔ آیت نمبر 6 سے یہ مطلب نکلتا ہے کہ قرآن مجید کی حفاظت کی ذمہ داری خود خدا نے اپنے ذمے لی ہے، لہذا حفاظت کی اولین شرط یہ ہے کہ جس ہستی کے سینے پر قرآن نازل کیا جا رہا ہے اس سینے میں وہ حفظ ہو جائے۔ اسی لیے روایات میں ملتا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہی صرف اپنے ظاہری حواس کے ذریعے وصول نہیں کرتے تھے، بلکہ اپنے پورے وجود کے ساتھ وصول فرماتے تھے۔ آیت نمبر 16 کے مطابق انسان کی تباہی کا راز دو چیزیں ہیں، ایک دنیا کی زندگی کو آخرت کی زندگی پر مقدم سمجھنا، اور دوسری آخرت سے بے خبر اور غافل رہنا۔ کان کے درد والے مریض کے پاس اس سورے کی تلاوت کی جائے تو کان کا درد ٹھیک ہو جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ سبح اسم ربک الاعلی۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بلند و برتر پروردگار کے نام کی تسبیح کیجئے۔ الذی خلق فسوى۔ جس نے ہر چیز کو پیدا کیا پھر درست کیا، تناسب قائم کیا۔ والذی قدر فہدى۔ جس نے تقدیر مقرر کی، ہر چیز کا اندازہ مقرر کیا اور سیدھی راہ دکھائی۔ والذی اخرج المرعى۔ اس نے جانوروں کے لیے زمین سے چارہ نکالا، فجعله غثاء احوى۔ پھر اسے خشک کر کے سیاہی مائل کوڑا بنا دیا۔ سنقرئك فلا تنسى۔ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسا پڑھائیں گے کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں بھولیں گے، إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى۔ مگر جو اللہ چاہے بھلا دے، بے شک وہ ظاہر کو بھی جانتا ہے اور اس کو بھی جو چھپا ہوا ہے۔ وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى۔ اور ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آسان شریعت کی سہولت دیں گے۔ فَذَكِّرْ إِن نَّفَعَتِ الذِّكْرَى۔ بس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نصیحت کیجئے اگر نصیحت کچھ فائدہ پہنچائے۔ سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَى۔ وہ شخص نصیحت قبول کرے گا جو خدا اور آخرت سے ڈرتا ہوگا۔ وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى۔ اور جو بدبخت ہے وہ اس سے گریز کرے گا۔ الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَى۔ جو بڑی آگ میں داخل ہوگا، ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَا۔ پھر وہ اس میں نہ مرے گا نہ جیے گا۔ قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَكَّى۔ وہ شخص فائز المرام ہوا جس نے اپنے آپ کو بد اعتقادی و بد عملی سے پاک کیا۔ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى۔ اور اپنے پروردگار کا نام یاد کیا اور نماز پڑھی۔ بل تؤثرون الحیاة الدنیا۔ مگر تم لوگ دنیا کی زندگی کو آخرت پر ترجیح دیتے ہو۔
والآخرة خير وأبقى حالانکہ آخرت بہتر ہے اور پائیدار ہے۔ إن هذا لفي الصحف الأولى یقیناً یہ بات پہلے صحیفوں میں بھی ہے، صحف إبراهيم وموسى یعنی ابراہیم اور موسیٰ کے صحیفوں میں۔